محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے۔ اس کے حوالے سے ایک تذکیر اور ایک یاد دہانی میں آپ تمام بھائیوں کو کرنا چاہتا ہوں۔ آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دینی معاملات میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت ضلالت سے یعنی اجالا اندھیرے سے بالکل واضح ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی آدمی مسلمان ہوگا، اسلام کو قبول کرے گا اور اسلامی تعلیمات پر چلنا شروع کرے گا، اس کے لیے ڈنڈے کا استعمال کیا جائے گا، تلوار کا استعمال کیا جائے گا، پاور کا استعمال کیا جائے گا، یہ کسی طور پر بھی اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی ہے۔ اب اس کے بعد دور جدید میں اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں باطل پر ہیں، ان کے پاس طاقت تو ہے نہیں جو اس کا استعمال کریں۔ تھوڑی بہت جو طاقت ہے تو وہ زبانی طاقت ہے، وہ بھی چھپ چھپا کر کے، براہ راست نہیں جا کر کے ایک دوسرے پر بہتان تراشی، الزام تراشی کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید کی یہ آیت اپنے سامنے میں رکھنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے دعوت کے لیے تو آپ کے ساتھ میں جو کچھ ہوا یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کا نالین مبارک آپ کے بدن کے خون سے بھر گیا تھا اور جسم آپ کا پورا لہو لہان تھا۔ اللہ کا فرشتہ آیا اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں جس کے درمیان طائف آباد ہے، تو یہ آٹے کی طرح سے پس جائیں گے۔ آج بات ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بہتان تراشی کرے گا، ان کی کسی حدیث کا انکار کرے گا، صحابہ کو لعن طعن کرے گا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا، تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور کرتے کچھ نہیں ہیں، صرف فتوے بازی اور بیان بازی کرتے ہیں۔ رافضی ہیں، زندیق ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اور تو اور مسجد نبوی میں جا کر کے شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں کہ فلاں دین کے دشمن کا انتقال ہو گیا۔ ایک طرف تو کوئی مسلمان نعوذ باللہ کہیے کہ سید سلیمان حسینی جیسے ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن مجید نے جن لوگوں کو کھلے طور پر دشمن کہا ہے ان کو اپنے گھروں میں بلا کر کے اپنی مملکت کا جو سب سے بڑا تاج ہوتا ہے وہ تاج پہناتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، شاہی استقبال کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طائف والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، انہیں معاف کر دو، یہ ناسمجھ ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ میری بات کو سمجھیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلا اس صبر کا، اس معافی کا، کہ آج طائف میں شاید ایک بھی اسلام کا دشمن نہیں ہے۔ تو آپ نبی کی شان میں گستاخی کو اتنا بڑا جرم سمجھتے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخی کو اتنا بڑا جرم سمجھتے ہیں، اللہ تو نہیں سمجھتا، اللہ کے رسول تو نہیں سمجھتے، جن کی شان میں گستاخی ہو رہی وہ تو نہیں سمجھتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس ہوتے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں، تاریخی روایت ہے، سیرت میں یہ بات درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم کی امان لی تھی اور پھر آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کا گائیڈ تھا مدینہ لے جانے والا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا۔
میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جس نے کلیجہ چبایا تھا، مسئلہ کیا تھا، جب فتح مکہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہندا کو معاف کر دیا تھا۔ سفیان کے گھر کو یہ عزت بخشی کہ جو کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا مکہ آپ کے قدموں تلے آ گیا۔ آپ نے دل جیتا، دل، اور یہی نبوی طریقہ ہے، یہی سنت طریقہ ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے لوگ حق پہ ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے لوگ اتباع سنت میں قابل اعتماد ہیں۔ یقیناً لوگوں کے درمیان میں بدعات ہیں، خرافات ہیں، شرکیہ اعمال ہیں، ان کی کمزوریاں ہیں، یہ میں مانتا ہوں۔ تو یہ ہر زمانے میں رہی، جیسے بیماریاں کسی زمانے میں ختم نہیں ہوئی، اسی طرح سے بدعات و خرافات بھی کسی زمانے میں ختم نہیں ہوئی اور نہ ہوں گی۔ اسی لیے تو مسلمان کے اوپر میں تعصب قیامت تک یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے ایک جماعت کے اوپر کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے درمیان ایک جو ہے جماعت ایسی ہونی چاہیے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اتباع رسول میں اور لوگوں سے آگے ہوں، محبت رسول میں اور لوگوں سے آگے ہوں، تو ایک بار وہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جھانک کر کے نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعوت دی ہے، کیسے اصلاح کی ہے؟ ایک بات میں آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ مسلمانوں کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ یہ امت داعی ہے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کھلم کھلا اسلام کا انکار کرتے ہیں، جو اسلام کو نہیں سمجھتے، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ تو ان کو بھی جب بلایا جائے گا تو موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ذریعے سے، اچھی گفتگو کے ذریعے سے، اچھی باتوں کے ذریعے سے، اچھے دلائل کے ذریعے سے۔ کسی نبی کی کوئی دعوت آپ اٹھا کر کے دیکھیں جس نے انہوں نے جو ہے کوئی بھونڈا لفظ استعمال کیا ہو کسی کو بلانے کے لیے۔ تو امت کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ امت داعی ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ ان کے اوپر میں اصلاح کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، یہ مصلح ہے۔ تو وہ لوگ جو کلمہ گو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے اندر جو کمزوریاں ہوں گی تو ان کی اصلاح کی جائے گی، سدھار کیا جائے گا۔ تو دونوں ہی صورتوں میں، چاہے امت کے افراد جو ہے داعی کے مقام پر ہوں یا مصلح کے مقام پر ہوں، کہیں سے بھی یہ اجازت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ دعوت و اصلاح کے لیے بھدی زبان کا استعمال کرے۔ بھدی زبان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے کافر کہیں، مشرک کہیں، ان القاب سے بلائیں، زندیق کہیں، رافضی کہیں، شیعہ کہیں، بریلوی کہیں، وہابی کہیں، جو کچھ بھی آج ہمارے سماج میں چل رہا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ کوئی ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہی طریقہ نبیوں کا رہا ہے دین کی طرف بلانے کا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں اس کے لیے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ایک طبیب ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک سرجن ہوتا ہے، تو اس کی کلینک میں بہت سارے مریض آتے ہیں، اس میں ایک پاگل بھی آتا ہے جو ڈاکٹر کے چیمبر میں داخل ہونے کے بعد 10 طرح کی گالیاں دینے لگتا ہے۔ تو ڈاکٹر اور طبیب کیا کرتا ہے؟ اس کی گردن اڑا دیتا ہے، اسے اپنے کلینک سے باہر نکال دیتا ہے، اس کی برائی کرنا شروع کرتا ہے، یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اسے بیٹھاتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، ضرورت پڑے تو کسی جگہ چیرا بھی لگاتا ہے۔ بہر صورت ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہمیں کہیں سے بھی نہیں لگتا ہے کہ آج جو نام نہاد جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا دیندار ہوں، جنت کا ٹھیکیدار ہوں، اور جنت تو میرے اشارے پہ لوگوں کو ملے گی، اجازت سے ملے گی، نعوذ باللہ من ذالک، کہیں بھی میں نہیں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر میں یہ خوبی پائی جاتی، کسی طور بھی نہیں پائی جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں،
میری نہ صحیح، آپ کی نہ صحیح، دنیا کے کسی کی نہ صحیح، قرآن مجید کا یہ پیغام ہے۔ از ابتدا تا آخر کسی ایک جگہ آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ زور زبردستی سے اور افطرا پردازی سے اسلام کا آپ تعارف کرا پائیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آپ حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اور اچھے اقوال کے ذریعے سے لوگوں کو بلائیے، تو آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو ناچاکی ہے، آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے وہ اچھی دوستی میں، قریبی دوستی میں بدل جائے گی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک پوسٹ میں آج ڈالا بھی تھا، اور بڑا چبھتا ہوا سوال ہے۔ فرض کریں کسی مسلک کا کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ ان کے مسلک کا نہیں ہے، جسے وہ رافضی کہہ رہا ہے، زندیق کہہ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے، اس وقت وہ اس سے علاج کرائے گا؟ اس کے علاج کرانا جائز ہے؟ وہ ایسی دکاندار سے لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے جہاں اس کے مسلک کے لوگ نہیں ہیں، تو کیا اس کو فائدہ پہنچانا اس کے لیے جائز ہے؟ جسے وہ زندیق کہہ رہا ہے، رافضی کہہ رہا ہے، شیعہ کہہ رہا ہے، بددین کہہ رہا ہے۔ اور تو اور کبھی وہ مریض اس حالت میں پہنچ جائے کہ اسے دعا کی ضرورت پڑ جائے، سخت دعا کی ضرورت پڑ جائے، اسے بلڈ کی ضرورت پڑ جائے، کیا وہ وصیت کرے گا کہ میرے لیے، میرے مسلک کے خلاف جتنے لوگ ہیں وہ دعا نہ کریں، میرے مسلک کے ہی لوگ مجھے بلڈ ڈونیٹ کریں، میں کسی اور مسلک کا بلڈ نہیں لوں گا؟ کیا وہ ایسا کرے گا؟ ایسا کرے گا؟ ایسا وہ کبھی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ اور تو اور میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان میں جب یہ مولوی حضرات جھولا ٹانگ کے نکلتے ہیں مدارس کے چندہ کے لیے، تو چندہ لیتے وقت ایک دفعہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کس مسلک کے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، جو نمازی نہیں ہوتے، ان کو بھی یہ مولوی حضرات حضرت حضرت کہہ کر کے، سر سر کہہ کر کے، صاحب صاحب کہہ کر کے، شیخ شیخ کہہ کر کے ان سے چندہ لیتے، ایک بار نہیں پوچھتے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ جہاں جہاں اپنے مطلب کی بات ہے وہاں تو آپ کا مسلک جو ہے سامنے سے نکل جاتا ہے، اس کی تو کوئی اہمیت ہوتی نہیں۔ پھر جب حالت امن میں آتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں اور اس پیسے کو بھنا رہے ہوتے ہیں، آرام سے اپنے کمروں میں اور اسی کے بنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو مدرسے کی چہار دیواریوں میں ناکارہ بنے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے آپ، تب آپ لگتے ہیں انہی لوگوں کو کافر کہنے کے لیے، زندیق کہنے کے لیے، شیعہ کہنے کے لیے، وہابی کہنے کے لیے، اور نہ جانے کیا کیا، اتنی گالیاں تو مجھے یاد بھی نہیں اللہ کے فضل سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے، کوئی بھی کام کرتے وقت ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضرور جھانک کے دیکھ لیجئے، کیا اس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیتی ہے؟ اجازت دیتی ہے تو کریے شوق سے، جواب تو سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا دینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری ان باتوں پر آپ حضرات غور کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔